السلام علیکم دوستو، میں ہوں شہزاد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور دا ورلڈ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے طوفان کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ منگولیا سے اٹھا تھا اور نارتھ امریکہ تک آدھی دنیا کو اپنے لپیٹ میں کر گیا تھا۔ وہ طوفان کون تھا؟ وہ تھا چنگیز خان۔ تو آج ہم چنگیز خان کے بارے میں، اس کی ہسٹری اور اس کے فتوحات، اس کے اولاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ دوستو، 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں شمال مغربی ایشیا کے چراگاہوں سے ایک ایسا بگولا اٹھا جس نے دنیا کی بنیادوں کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ چنگیز خان کی سفاک دانش کی رت پر سوار منگول موت اور تباہی کا ہرکارہ ثابت ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بعد شہر، علاقے کے بعد علاقہ اور ملک کے بعد ملک ان کے آگے سرنگوں ہوتے چلے گئے۔ محض چند اشروں کے اندر اندر خون کی ہولی کھیلتے، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرتے، ہنستے ہنستے شہروں کی راکھ اڑاتے چنگیز خان کے جرنیل بیجنگ سے ماسکو تک پہلی دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی متصل سلطنت کے مالک بن گئے۔ اپنے عروج کے دور میں منگول سلطنت 3 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ آج اس علاقے کی کل آبادی 3 ارب نفوس پر مشتمل ہے، لیکن چنگیز خان کی کامیابیاں صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھی۔ ایک اور میدان میں بھی اس کی فتوحات اتنی ہی حیرت انگیز تھی۔ دوستو، یہ دنیائے عالم پر ایک بھیانک اور خوف زدہ اوقات کا ایک بہت بڑا باب ہے۔ چند برس پہلے ایک جینیاتی تحقیق سے معلوم ہوا کہ سابق منگول سلطنت کی حدود میں رہنے والے 8% کے قریب مردوں کے وائی کروموسوم کے اندر ایک ایسا نشان موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ منگول حکمران خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس تحقیق سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا میں تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ مرد یا دنیا کے مردوں کی کل تعداد کا 0.5% ایسے ہیں جن کے خون کا رشتہ اوپر جا کر چنگیز خان سے جا ملتا ہے۔ پاکستان میں یہ محسوس نشان ہزارہ قبیلے کے افراد کے ڈی این اے میں پایا جاتا ہے، جو ویسے بھی خود کو منگول کہتے ہیں۔ اپنے عروج کے زمانے میں منگول سلطنت ایشیا اور یورپ کے بڑے علاقوں پر مشتمل تھی۔ کسی ایسے شخص کی اتنی اولاد کیسے ہو سکتی ہیں؟ جینیاتی تحقیق اپنی جگہ، اس بات کی تاریخی شواہد بھی پائے جاتے ہیں۔ چنگیز خان نے خود درجنوں شادیاں کی اور ان کے بیٹوں کی تعداد 200 بتائی جاتی ہے۔ پھر ان میں سے کئی بیٹوں نے آگے جا کر حکومتیں قائم کی اور ساتھ ہی ساتھ وسیع و عریض حرم رکھے، جہاں ان کی بڑی تعداد میں بیٹے پیدا ہوئے۔ مشہور تاریخ دان ملک عطا جوینی اپنی کتاب تاریخ جہاں گشائی میں چنگیز خان کی موت کے صرف 33 سال بعد لکھتے ہیں، اس وقت اس کے خاندان کے 20,000 افراد عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب چنگیز خان کی عمر 60 برس سے تجاوز کر گئی تو انہوں نے اپنے خیمے میں اپنے پہلی بیوی اور ملکہ عالیہ بورتا خاتون کی بطن سے پیدا ہونے والے 4 بیٹوں جوچی، اگدائی، چوتائی اور تولی خان پر مشتمل خصوصی مجلس کرولوتائی بلوائی، جس میں ان کے جانشین کا فیصلہ ہونا تھا، یعنی چنگیز خان کے بعد کون تخت پر بیٹھے گا۔ چنگیز خان نے کرولوتائی کا آغاز کچھ یوں کیا: اگر میرے سب بیٹے خاقان بننا چاہیں، یعنی سلطنت کا حکمران بننا چاہے۔ خاقان اعظم نے اپنے سب سے بڑے بیٹے جوجی خان کو بولنے کی دعوت دی۔ کٹر منگول حفظ مراتب کے مطابق پہلے بولنے کا حق دینے کا مطلب یہ تھا کہ باقی بھائی جوجی کی ولایت قبول کر لے، یعنی منگول بادشاہ اگر اپنے بیٹے کو بات کرنے کا بول لیتا تو اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ وہ اس کو تحت نشین کرنا چاہتا تھا۔ یہ وہ بات دوسرے نمبر والے بیٹے چوتائی کو ہضم نہیں ہو سکی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہا، کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ جوچی کو اپنی جانشینی عنایت کر رہے ہیں؟ ہم کسی مرکد کی ناجائز اولاد کو اپنے سربراہ کیسے مان سکتے ہیں؟ دوستو،
چوتھائی خان کا اشارہ 40 برس پرانے اس واقعے کی طرف تھا جب بورتا خاتون کو چنگیز کے مخالف قبیلے مرکد نے اغوا کر لیا تھا۔ بورتا 1161 میں اولخون قبیلے میں پیدا ہوئی تھی جو تیموجن یعنی چنگیز خان کا اصل نام جو ہے وہ تیموجن تھا کہ بورجگین قبیلے کے خلیف تھا۔ ان دونوں کی بچپن ہی میں منگنی ہو گئی تھی جبکہ شادی اس وقت ہوئی جب بورتا کی عمر 17 اور چنگیز کی عمر 16 برس ہو گئی۔ چنگیز خان اور بورتا خاتون کی شادی کے بعد کچھ ہی دنوں بعد مرکد قبیلے نے چنگیز خان کے قبیلے پر دعویٰ بول کر بورتا خاتون کو اغوا کر لیا۔ کیونکہ اسی ٹائم چنگیز خان قبیلے سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا تو وہ مرکد قبیلے کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اس جاتے جاتے سفر میں تقریباً 8 مہینے لگے۔ جب مرکد قبیلہ سائبیریا میں خیمے لگا کر رہائش پذیر ہونے لگا تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے چنگیز خان نے ادھر ادھر کے لوگ بھی اپنے ساتھ جمع کیے تھے اور اسی ٹائم قبیلے پر دعویٰ بول کر بورتا کو بازیاب کر دیا گیا۔ لیکن کچھ ہی مہینوں بعد یا کچھ دنوں بعد بورتا کا بیٹا ہو گیا جس کا نام چنگیز خان نے جوجی خان رکھا۔ لیکن اس پر بہت سارے سوالات اٹھے تھے لیکن چنگیز خان نے اس کے بعد بھی اپنا بیٹا تسلیم کیا تھا۔ تو اس لیے چوتھائی خان نے اسی محفل میں چنگیز خان کے سامنے یہ بات کر ڈالی کہ اس بورتا کی بیٹے کو جو ہمارے باپ سے پیدا نہیں ہوا ہے ہم اس کو کیسے اپنا تخت نشین مان لے۔ چوتھائی خان نے جب یہ پوری کہانی اور یہ الزام جوجی پر دھرا، جوجی چپ نہ بیٹھ سکا۔ اس نے اٹھ کر چوتھائی خان کو تھپڑ دے مارا اور دونوں بھائی گتم گتا ہو گئے۔ درباریوں نے بڑی مشکل سے دونوں کو چھڑوایا۔ چنگیز خان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے مرنے کے بعد تینوں چھوٹے بیٹے کبھی بھی جوجی کو بطور خاقان اعظم قبول نہیں کر سکیں گے اور آپس میں ہمیشہ کے لیے لڑتے رہیں گے۔ تو اسی ٹائم چوتھائی خان نے ایک تجویز پیش کی جس کے چھوٹے بھائیوں نے پوری تائید کر دی۔ اس نے بیچ کا راستہ پیش کیا کہ نہ میں نہ جوجی خان یعنی نہ میں تخت نشین ہوں گا نہ جوجی خان تخت نشین ہوں گے بلکہ تیسرے نمبر والے اگدائی خان کو خاقان بنا دیا جائے۔ چنگیز خان کو چوٹ تو گہری لگی لیکن کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا دھرتی ماں وسیع ہے اور اس کے دریا اور جھیلیں بے شمار ہے، ایک دوسرے سے دور دور خیمے نصب کرو اور اپنی اپنی سلطنتوں پر حکومت کرو۔ یہ تاریخ کی عجیب و غریب ستم ظریفی ہے کہ آج جس شخص کی اولاد کروڑوں میں بتائی جا رہی ہے اس کے اپنے بیٹوں نے اس کے منہ پر اس کے مقرر کردہ ولی عہد کو اس کا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ 18 اگست 1227 کو آخری سانسیں لیتے وقت شاید چنگیز خان کو یعنی تیموجن کو سب سے زیادہ دکھ اسی بات کا رہا ہوگا کہ میں نے اپنی مرضی کے مطابق اپنے تخت کا وارث نہیں چنا۔ امید ہے انشاءاللہ دوستو آپ کو ویڈیو معلوماتی لگی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوست شہزاد حسین کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔